نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. سیرت کا سبق سنتے وقت درود السلام کا اہتمام کیجیے، کیونکہ درود شریف نیکیوں کا سنگار ہے، درود شریف موتیوں کا ہار ہے، درود شریف زندگی کی بہار ہے، درود شریف گناہگار کی لاج ہے، درود شریف ولیوں کی معراج ہے، درود شریف دکھ اور درد کا علاج ہے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی سفر معراج کے اسرار و حکم کے متعلق پڑھیں گے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت نبوت سے سرفراز کیے گئے تو کچھ عرصہ بعد رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے اعزاز و اکرام کی خاطر دربار خداوندی کے دیدار کے لیے آپ کو اپنے دربار میں مدعو فرمایا۔ دنیا میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ کوئی آدمی جس منصب پر فیض کر دیا جاتا ہے اور اس کو کسی سے محبت پیدا ہو جاتی ہے تو چاہتا ہے کہ اسے اپنے دربار میں بلائے اور اپنی محبت کے اظہار کے لیے اس کی مہمان نوازی کرے اور اپنی شان کے لائق اور اپنی طاقت کے مطابق انتظامات کرے۔ معراج عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی زینہ، سیڑھی، بلند مرتبہ، عروج، اور اصطلاحی معنی رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا آسمانوں سے بھی آگے سدرۃ المنتہا سے گزر کر عرش معلی پر تشریف لے جانا اور تجلیات الہی کا مشاہدہ کرنا۔ معراج نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزات میں سے عظیم ترین معجزہ اور آپ کے فضائل و کمالات و خصائص میں سے سب سے بڑا فضل و کمال اور بلند ترین خصوصیت ہے۔ بعثت نبی کو 10 سال ہو چکے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے مخلص، شفیق اور مہربان چچا حضرت ابو طالب وفات پا گئے اور کچھ ہی عرصہ بعد آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی نہایت ہی غمگسار، مشفقہ، محسنہ، اطاعت شعار، فرمانبردار، رفیقہ حیات، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی انتقال فرما گئیں۔ یہ دونوں شخصیات آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے تبلیغی مشن اور دعوت دین اسلام میں ممد و معاون تھیں اور مخالفین و عداوت کے آگے ایک دفاع اور ڈھارس تھیں۔ ان دونوں کی یکے بعد دیگر وفات سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو سخت صدمہ، رنج اور دکھ لاحق ہوا اور ساتھ ہی کفار مکہ کی اظہار ثانیوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ یہ سال تاریخ اسلام میں عام الحزن کہلاتا ہے، یعنی غم کا سال۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اہل مکہ کی رشدوانیوں، مخالفتوں اور عداوتوں سے مایوس ہو کر طائف تشریف لے گئے کہ شاید وہاں کے لوگ دعوت حق قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں، لیکن وہاں آپ کے ساتھ اہل طائف نے جو ناروا اور ظالمانہ برتاؤ کیا، اس نے پہلے زخم پر نمکپاشی کا کام کیا اور آپ وہاں سے رنجیدہ افسردہ ہو کر واپس لوٹے، لیکن ان کے لیے بددعا نہیں کی۔ سفر طائف کے حالات و واقعات پہلے اسباق میں آپ پڑھ چکے ہیں، یہاں تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں۔ ان حالات میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر ہر طرف سے مایوسی، بے سکونی اور پریشانی کا سامنا تھا اور ظاہری سہارے ٹوٹ چکے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عظمت و کبریائی کے جلوے اور اپنی قدرت و شان شوکت کی نشانی دکھانے کے لیے پہلے زمینی پھر آسمانی عالم بالا کی سیر و سیاحت کے لیے بڑے اہتمام، انتظام اور اعزاز و اکرام سے بلایا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب کریم کی دائمی اور لازوال تائید و نصرت پر حق یقین ہو جائے۔ اور پیش آمدہ حالات کی ظاہری ناسازگاری سے آپ کے قلب مبارک کو جو رنج و علم پہنچا ہے اور شفیق، محسن چچا
حضرت ابو طالب کی وفات اور اپنی مونس و ہمدم دانشور عالی حوصلہ رفیق حیات کے سانح رحلت سے جو احساس غم اور احساس تنہائی لاحق ہوا ہے وہ آپ کو مزید پریشان نہ کر سکے اور آپ کو فرط و سکون حاصل ہو سکے۔ غور کیا جائے تو سفر اسراء اور سفر معراج کے لیے اس سے موزوں ترین اور کوئی وقت اور موقع نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم کے 15 پارے کے آغاز میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ پاک اور بے عیب ہے وہ ذات جس نے سیر کری اپنے بندہ خاص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتوں کا ماحول رکھا ہے تاکہ ہم اس بندہ خاص اپنے محبوب رسول کو اپنی قدرت کاملہ کی خاص نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم و جلیل واقعے کے بیان کو لفظ سبحان سے شروع فرمایا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ اس میں یہ حکمت ہے کہ واقعات معراج جسمانی پر منکرین کی طرف سے جس قدر اعتراضات ہو سکتے تھے ان سب کا خاتمہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان سے آغاز کر کے یہ ظاہر فرمایا کہ یہ تمام کام میرے لیے اگر ناممکن اور محال ہوں تو یہ میری عاجزی کمزوری ہوگی، جبکہ عاجزی اور کمزوری عیب ہے اور میں ہر عیب سے پاک ہوں۔ اسی حکمت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اسراء فرمایا، جس کا فاعل اللہ تعالیٰ خود ہے۔ نیز اسراء اور معراج ہر دو جسم مبارک کے ساتھ حالت بیداری میں ایک ہی رات وقوع میں آئے۔ جمہور صحابہ کرام، تابعین، محدثین، فقہاء، متکلمین، صوفیاء کرام کا یہی مذہب ہے اور یہی قرآن کریم سے ثابت ہے، کیونکہ آیت کریمہ میں لفظ عبد موجود ہے اور عبد مجموعہ روح جسم کو کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں انسان کو لفظ عبد سے تعبیر کیا گیا ہے تو وہاں جسم اور روح دونوں مراد ہیں۔ مزید برآں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو لے جانے والا اور سیر کرانے والا خود اللہ تعالیٰ جو قادر مطلق ہے اور ہر قسم کے عیب نقص سے پاک ہے۔ وہ قادر ہے، قدیر ہے، جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے جس طرح چاہے کر سکتا ہے، کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ جو کوئی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جسمانی اسراء و معراج پر اعتراض کرتا ہے یا کرے گا گویا وہ قرآن مجید پر اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اعتراض کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ سفر اسراء و معراج کی پوری کیفیت، ساری روایات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بذات خود اپنی زبان اقدس سے بیان فرمائی ہے، جو بہت سے صحابہ کرام سے مروی ہے، جس کے اسماء گرامی کچھ اس طرح ہیں۔ نمبر 1 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 3 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 4 حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 5 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 6 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 7 حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 8 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 9 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 10 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 11 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 12 حضرت بریدہ بن اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 13 حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 14 حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 15 حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 16 حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 17 حضرت مالک بن قعصہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 18 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 19 حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 20 حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 21 حضرت ابو حبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 22 حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 23 حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 24 حضرت عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 25 حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ۔
نمبر 26 حضرت بلال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 27 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 28 حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 29 حضرت عمر بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور خواتین میں سے حضرت اسماء، حضرت ام ہانی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ صحابہ کرام کی مختلف طرق سے بیان کردہ روایتیں واقعہ معراج کے مختلف پہلوؤں پر خوبصورت روشنی ڈالتی ہیں۔ ان سب کو ملانے سے ایک منفرد امتیازی سفر نامہ بن جاتا ہے، جس سے زیادہ دلچسپ، معنی خیز، نظر افروز، محیر العقول، معجزہ نما سفر نامہ انسانی لٹریچر کی پوری تاریخ تخلیق آدم سے تا این آدم میں نہیں ملتا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر اسراء کا اجمالی تذکرہ اس سے قبل کی 3 سبقوں میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ علماء ربانیین کی نزدیک مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو اسراء اور وہاں سے اوپر سدرۃ المنتہا تک کی سیاحت کو معراج کہا جاتا ہے، اور بسا اوقات ان دونوں کے سفر کے مجموعے کو ایک ہی لفظ اسراء یا معراج سے تعبیر کر لیتے ہیں۔ اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی اس مبارک معجزہ کو 3 اقسام، 3 ناموں سے بیان فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اسراء ہے، اور وہاں سے آسمانوں تک معراج ہے، اور آسمانوں سے مقام قاب قوسین تک اعراج ہے۔ سفر کے اس حصے کو اسراء کہا جاتا ہے، اور دوسرے سفر کا نام معراج ہے۔ بیت المقدس سے آسمانوں، بالائی فضا اور جنت دوزخ کے دیکھنے کے لیے روانہ ہوئے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک دولت یا حکومت دوسری حکومت سلطنت کے کسی بڑے کو اپنے وطن کی سیر و تفریح کی دعوت دے تو اسے اپنے کارخانے اور حکومتی استحکامات، انتظامات دکھاتی ہے تاکہ دوستی اور تعلق مزید مضبوط ہو جائے۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو اس خداوندی دعوت میں اپنی قدرت کے کارخانے، خداوندی انتظامات اور اس دربار کی خصوصی آیات کبریٰ یعنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اس پیغمبرانہ سفر اور خداوندی دعوت کا ذکر قرآن کریم کی سورہ نجم میں ہوا ہے۔ الغد، معراج اور اسراء ایک مبارک سفر کے 2 حصے ہیں، دونوں کا ذکر قرآن کریم میں 2 جگہ پر ہوا ہے، اور احادیث میں اس اجمال کی عجیب تفصیلات ہیں۔ دونوں واقعات کو کبھی اسراء کہا جاتا ہے اور کبھی معراج۔ حضرت خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیغمبرانہ پرواز اس بات کی نشاندہی تھی کہ ان کی امت یعنی نسل انسانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں اتنی ترقی کرے گی کہ وہ پرواز کرے گی اور کم وقت میں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ پرواز خدا تعالیٰ کی مخصوص طاقت کے ساتھ ہے جو عالم اسباب سے بالاتر طاقت ہے، اور وہ اسباب اور موجودہ مادی ذرائع وسائل کا محتاج نہیں ہے، اور نسل انسانی کی پرواز مادی وسائل کی محتاج ہے۔ 1929 میں لاہور میں ایک بار حضرت امام العصر مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ضیافت میں یکجا ہوئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب حضرت شاہ صاحب کی بہت عزت ادب کرتے تھے اور ان کی علمی مرتبہ کے بہت قائل تھے۔ شاہ صاحب یہ تحقیق بیان فرما رہے تھے کہ پیغمبر کے معجزات میں اس بات کی تمہید ہے کہ آئندہ نسل انسانی اسباب کے دائرے میں اس قسم کی ترقی کرے گی۔ شاہ صاحب نے اپنے عربی منظوم کلام میں بھی اس مضمون کو بیان کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب مرحوم نے بہت شوق اور بہت توجہ کے ساتھ یہ مضمون سنا اور لطف اندوز ہوئے۔ یہ ریڈیو، ٹیلی ویژن، ہوائی جہاز، ٹیلی گراف، ٹیلی فون، انٹرنیٹ وغیرہ سب کی اعلیٰ ترین صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں موجود ہیں، بلکہ بعض اوقات حضرات صحابہ کرام کی کرامات میں بھی اس کے نمونے موجود ہیں۔ روحانی ترقی میں قدرت کے مختلف خوارق، معجزات، کمالات صادر ہوتے ہیں۔ مادی ترقی میں انسانی ترقیات کے کمالات اسباب کے دائرے میں ظاہر ہوتے ہیں۔ پھر جیسے بادشاہ کی دعوت پر کوئی ان کی سلطنت میں چلا جائے تو وہ اسے تحفے تحائف دیتے ہیں۔ ہاؤ بہو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تحفے دیے تھے، لیکن وہ روحانی کمالات تھے کہ ان کے نتائج آخرت میں جنت کی شکل میں ظاہر ہوں گے۔ ان تحفے میں ایک 5 وقتہ نمازیں، دوسرا یہ کہ ہر نیکی کے ثواب 10 گنا کم از کم دیا جائے گا۔ پھر یہ کہ جب گناہ کا ارادہ کر لیا جائے لیکن گناہ نہ کرے تو اس کے اعمال نامہ میں 1 نیکی لکھی جائے گی۔ ہم جس وقت یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخصیت کو درجہ نبوت پر سرفراز کیا ہے تو یہ خیال ضروری ہے کہ ہم یہ احساس کریں کہ اس شخصیت میں قدرت نے فوق العادہ
عقل کے دائرے سے بالاتر کمالات رکھے ہیں، اور انسان کی عقل اس کے تصور اور سمجھ سے بالکل عاجز ہے۔ جس مقام پر عقل کی پرواز ختم ہوتی ہے وہاں سے نبوت کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ بس کسی شخصیت کو پیغمبر خیال کرتے ہی گویا ہم نے یہ اقرار کر لیا کہ ان کا مقام ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اگر فارسی کی اس مشہور مثال کو دیکھا جائے کہ ولی را ولی میں شناست، ولی کو ولی ہی پہچان پاتا ہے، تو یہ اعتراف بھی ضرور کرنا ہوگا کہ نبی را نبی میں شناست، یعنی نبی کو بھی نبی ہی پہچان سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پیغمبریت کی حقیقت پیغمبر کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہیں ہو سکتی۔ ایک قدم آگے بڑھ کر سوچے کہ جو شخصیت پیغمبروں کی سردار ہے اور ان کی کمالات پر فیض ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کا مقام پیغمبروں کے فہم سے بھی بالاتر ہوگا۔ اس موقع پر یہ مثال ذکر کرنا مناسب ہوگا کہ سید الانبیاء را خدا تعالیٰ میں شناست، سید الانبیاء کے مقام کو تو خدا تعالیٰ ہی جان سکتا ہے۔ جب ہم نے اس ترتیب کے ساتھ فکر کو اپنے مقام تک پہنچا دیا ہے تو پھر ان کے کارناموں، معجزات، حیرت انگیز واقعات پر تعجب نہیں کرنا چاہیے اور بے چوں چراں ماننا چاہیے۔ بس شرط یہ ہے کہ خبر درست ہو اور محض افسانوں کے درجے میں نہ ہو۔ دونوں جہاں کے سردار پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی معراج کا واقعہ بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی کمالات اور فوق العادہ حیرت انگیز واقعات کا ایک عجیب واقعہ ہے۔ خصوصاً سائنس کی اس دنیا میں کہ آسمانی فضا میں مصنوعی سیارے چھوڑتے ہیں، دیگر آلات فضا میں بھیجتے ہیں اور پھر واپس کھینچتے ہیں اور لے آتے ہیں، اور قدرت کی فضا کی وسعت کا اندازہ لگائیے اور ایک راکٹ پر ان کی کتنی فکر، مال و دولت، وقت اور محنت خرچ ہوتی ہے۔ انہیں تو ایسے واقعہ پر خوب حیران ہو جانا چاہیے کہ کس طرح بغیر آلات کے، سائنس کی اس ترقی کے بغیر کس طریقہ پر رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کائنات کی سیر کرائی۔ عقل انسانی یہ اقرار کرنے پر مجبور ہے فسبحان اللہ رب العرش العظیم، اور شاید اس وجہ سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں لفظ سبحان سے شروع کیا ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی کمال کی طرف اشارہ ہو جائے اور دوسری طرف اس واقعے کی نوعیت عجیب ہونے کی طرف اشارہ ہو جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ایک عظیم شان اعزاز دیا اور اپنے مقدس دربار میں انہیں مدعو فرمایا کہ اب تک یہ حیرت انگیز ترین دعوت کسی اور شخصیت کو نہیں دی گئی تھی، اور اپنے ملکوت بادشاہی دربار کی انہیں زیارت کروائی تاکہ وہ قدرت کے اس غیبی کارخانہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ یہ قاعدہ ہے کہ جب تعلق بہت زیادہ ہو جائے تو ملاقات، ہم کلامی، راز و نیاز، مخصوص معاہدوں کے لیے دنیاوی بادشاہ اپنے دوستوں کو دعوت دیتے رہتے ہیں۔ اس واقعے کے دو حصے ہیں، ایک حصہ اس ملکوتی سیر کا مکہ معظمہ سے شروع ہوتا ہے اور بیت المقدس پر ختم ہو جاتا ہے، یعنی مکہ معظمہ کے حرم پاک سے بیت المقدس کے حرم پاک تک۔ یہ مضمون قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی شروع میں بیان ہوا ہے، اور دوسرا حصہ اس سے اوپر عرش اعظم خصوصی دربار اقدس تک ہے۔ اس مضمون کو سورۃ النجم میں اشارہ کیے گیا ہے۔ دعوت دینے کے لیے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ دعوت دینے کے لیے آدھی رات کو چلے جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم حرم پاک میں حضرت ام ہانی کی گھر آرام فرما تھے۔ سواری کے لیے ایک عظیم شان سواری جس کا نام براق تھا تیار کی گئی تھی، جس کی برق رفتاری کی تفصیلات احادیث موجود ہیں۔ اس واقعے قرآن حدیث کی زبان میں اسراء کہا جاتا ہے۔ بیت المقدس میں استقبال کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبر مدعو کیے گئے تھے۔ ظاہری اور حصی طور پر پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت کبریٰ اور سیادت کے لیے 2 رکعت نماز میں امامت فرمائی، گویا یہ قدرت کا ایک ٹیلی ویژن تھا کہ وہاں حاضر کیے گئے۔ پھر اس جگہ سے عالم بالا کی سیر و سیاحت شروع ہوتی ہے۔ اس واقعے کو حدیث کی روشنی معراج کہتے ہیں۔ سفر معراج کے اسرار و حکم۔ واقعہ معراج میں ایک مشاہداتی سفر قطع مسافت کی پرکیف عجیب داستان نہیں ہے۔ سورہ اسراء اور سورہ نجم اس سے مروی صحیح مشہور احادیث سے بہت سے اسرار و حکم اور لطائف معروف سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم مسجد حرام اور مسجد اقصی دونوں قبلوں کی نبی اور مشرق مغرب دونوں سمتوں کے امام ہیں۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ تعالی وسلم اپنے پیشرو تمام انبیاء کرام کے وارث اور بعد میں آنے والی پوری نسل انسانی کے رہبر و رہنما ہیں۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام دعوت کی عمومیت، آفاقیت، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی امامت کی ابدیت اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات کی ہمگیری صلاحیت کی دلیل علامت ہے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی شخصیت کا صحیح تعارف
صحیح نشاندہی ہے۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اصل مقام حیثیت عرفی کا تعین ہے۔ نمبر 6، آپ کی نبوت کی محدود مقامی عارضی نوعیت اور ابدی عالمگیری حیثیت کے درمیان خط فاصل ہے۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی قیادت سیادت کا قومی اور سیاسی قیادت پر غلبہ، تفویق اور بالاتری کا ثبوت اور امتیازی حیثیت ہے۔ نمبر 8، ایسا معجزہ اور کرامت ہے جو آپ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ نمبر 9، عبادت اور تقرب بندگی کے ذریعے کو بطور تحفہ آسمان کے اوپر مہمان بنا کر عطا کرنا، جو رفع ذکر کی وقوعی اور خارجی تفسیر ہے۔ نمبر 10، نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی وسلم کو دوسرے انبیاء پر جو فضیلت ہے، ان میں 2 باتیں خاص طور پر فضیلت کا باعث ہیں: دنیا میں معراج اور آخرت میں شفاعت۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ دونوں دولتیں تواضع کی بدولت حاصل ہوئیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے حق تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ تواضع کی تو دولت معراج پائی، اور مخلوق کے ساتھ تواضع کی تو دولت شفاعت پائی۔ حق تعالیٰ جل شانہ کے سوال پر شب معراج میں آپ نے فرمایا کہ تمام القاب میں سب سے زیادہ پسندیدہ لقب میرے لیے عبد کا ہے، تیرا بندہ ہونا، یعنی عبدیت کی اساسی صفت جو باری تعالیٰ کو انسانیت کی جانب سے سب سے زیادہ مطلوب اور محبوب ہے۔ نمبر 11، رات کی خلوت تنہائی میں بلانا مزید تقرب اور اختصاص خاص کی دلیل ہے۔ نمبر 12، مشرق اقصی کے معاملات کا سارے عالم اسلام سے غیر ربط و تعلق کا ثبوت، نیز یہ کہ فلسطین کا دفاع، مشرق اقصی کی حفاظت ساری دنیا کے مسلمانوں پر حسب استطاعت واجب ہے، اور اس سے غفلت ایسی کوتاہی ہے جس پر مواخذہ بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 13، امت مسلمہ کے مرتبے کی بلندی اور عظمت شان دنیا کی خواہشات اور رغبات سے اس امت کے مستوی معیار کی رفعت ہے۔ نمبر 14، اس میں اشارہ ہے کہ فضا کا خلائی سفر کرۂ ارضی کے مقناطیسی دائرے سے نکل کر اوپر دوسرے دائرے میں داخل ہونا ممکن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلے خلاباز مسافر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ آسمان سے کرۂ ارضی کی طرف صحیح سالم لوٹ کر آنا ممکن ہے۔ نمبر 15، معراج میں نماز کی فرضیت یہ اشارہ ملتا ہے کہ روزانہ 5 مرتبہ اللہ کے حضور سارے مومنین کی روحوں اور دلوں کو پہنچنا چاہیے تاکہ خواہشات کی سطح سے بلندی نصیب ہو۔ واقعہ معراج آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات طیبہ کا اہم ترین واقعہ ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو کائنات کے حقائق کو سارے رموز سے آگاہ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم ذات خداوندی کے اس قدر قریب ہو گئے کہ آج تک اتنا قرب و وصل کسی کو حاصل نہیں ہو سکا۔ نماز پنجگانہ کے علاوہ دیگر احکام مشاہدات کی تفصیل کتب حدیث میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اسوہ حسنہ پر دائمی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 85 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت مطالعہ پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔